لطافت ہے کہ سایہ نہیں بولو یہ شان لطافت ہے کہ سایہ بڑے بھی مل کے پڑھیں گے شان لطافت ہے کہ سایہ اور احساس یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو احساس یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو کیونکہ افلاک پہ تو تم بدے خزرا نہیں بولو افلاک پہ تو تم بدے خزرا بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ہم دوسرا دیوان وارثانی ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت بالخصوص مسند صدارت کے جلوہ نشین خانوادہ درگاہ نور پور شریف پیر طریقت رہبر شریعت مدیر ولایت صاحبزادہ سریمونی احمد جان نقشبندی کا برکات مخصوصیہ وقابل عزت احترام سید السادات فخر السادات سید محمد حسن شاہ چشتی دامت برکات مخصوصیہ سادات کرام علماء کرام مشایخ اعظام و نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ہم محفل میلاد کیوں مناتے ہیں؟ محفل میلاد مصطفیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ اس طرح کی محفل صحابہ نے مسجد نبوی میں منعقد فرمائی اور اس طرح کی محفل کو پسند رب ذوالجلال نے فرمائی اور اس طرح کی محفل پہ انعام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے ہم محفل میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ اس کے لیے آئیے مسلم شریف شعب الایمان اور جناب معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لیکن خاموش ہو گئے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں محفل میلاد منعقد کر کے بیٹھے۔ اس شور سے اچھا ہے کہ آپ سبحان اللہ باوت بلند کریں۔ صحابہ نے مسجد نبوی میں محفل سجائی ہوئی، اتنے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے آقا نے تشریف لا کر اپنے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، پیارے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ اس جلسے کا عنوان کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی جلسنا نذکراللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بہ۔
یا رسول اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات میں وہ بات کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام فارغ تھے؟ صحابہ کرام نے جو اتنی بڑی محفل سجائی بھی ہے، کتنے صحابہ ہوں گے؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ حالانکہ کسی نہ کسی غزوہ کے اندر، کسی نہ کسی معرکہ کے اندر، باوجود اس کے کہ صحابہ نے پھر بھی محفل منعقد کی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایسی محافل منعقد کرنا باعث ثواب بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں۔ جب یہ آگے میں پوچھا کہ اس جلسے کا عنوان کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے، کس ٹاپک کی گفتگو ہو رہی ہے، صحابہ کرام یاد کی جلسہ انس پڑھے گا۔ حضور ہم نے یہ جلسہ منعقد کیا ہوا ہے، اس میں ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ خالق کائنات نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ماں ہدانا للاسلام، ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اب کوئی کہے کہ محفل میلاد کا تذکرہ تو نہیں ہے، آگے عبارت پر غور کریں۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بغیر عاطفہ، اس کا عطف پیچھے بھی ہے، للاسلام ومن علینا بغیر، کہ یا رسول اللہ ہم خالق کائنات کی حمد و ثنا اس بات پہ کر رہے ہیں، خالق کائنات کا شکر اس بات پہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ ہم میں تشریف لائے۔ کہ خالق کائنات نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی پیدائش کے صدقے میں، آپ کی آمد کے صدقے میں جو خالق کائنات نے ہم پر احسان کیا ہے، اس پہ خالق کائنات کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ جب ہماری محفل شروع ہو جاتی ہے، اس محفل کے اندر خالق کائنات کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، پھر نعت بھی پڑھی جاتی ہے، نعت کے بعد خطیب آگے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کبھی حسن و جمال پہ بات کرتا ہے، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خداگار علم غیب پہ بات کرتا ہے، کبھی وہ خطیب آگے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش یعنی میلاد پہ بات کرتا ہے۔ صحابہ کرام بھی اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم بھی صحابہ کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج اس جامع مسجد ابو ذر غفاری کے اندر آگے ہم بھی خالق کائنات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم گناہگاروں میں اپنا حبیب مبعوث فرمائے۔ یہ صحابہ کی سنت ہوئی کہ نہیں؟ اور پھر آگے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ما اجلسکم الا ذاک، صحابہ میں تجھے حلف دیتا ہوں، میں تمہیں رب کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی تم محفل میلاد منا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کرام نے بھی قسم اٹھا کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جواب دیا اور عرض کیا، قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، یا رسول اللہ ہمیں رب کی قسم ہم واقعی محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ کوئی کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر نہیں تھی کہ میرے صحابہ نے کیسا جلسہ منعقد کیا ہوا ہے، اور پھر رہی بات یہ، اور پھر آگے خود
خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلف دے کے قسم دے کے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا بھروسہ نہیں تھا؟ میں محترم پوچھنے کی حکمت یہ تھی کہ آج میرے صحابہ میرے پوچھنے پہ جو جواب دے دیں گے میں اس جواب کی تصدیق کر دوں گا اور یہ جواب آنے والے غلاموں کے لیے جواب بن جائے گا۔ یہ بات نہیں تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے اس جلسے کا علم نہیں تھا، علم تھا لیکن حکمت یہی تھی کہ ایسا ہو کہ 1400 سال کے بعد کوئی آ کے کہے کہ حضور کا میلاد تو منا رہے ہو، صحابہ نے منایا اور پھر منانے میں کیا فائدہ ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں گا، جب صحابہ مجھے جواب دے دیں گے میں اس جواب کی تصدیق بھی کروں گا اور یہی تصدیق یہی جواب میرے آنے والے غلاموں کے لیے جواب بن جائے گا۔ اور یہ حدیث خود بتا رہی ہے۔ پھر آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میرے صحابہ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے تمہارے اس جواب پہ تسلی نہیں ہوئی، مجھے تمہارے اس جواب پہ یقین نہیں ہے تو اس لیے میں نے حلف دیا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی اتانی جبرائیل، ابھی جبریل علیہ السلام آئے، تم یہ محفل منعقد کر کے بیٹھے ہو، ابھی جبریل آئے اور خالق کائنات کا پیغام لے کر آئے۔ یار آپ لوگ تو سبحان اللہ کہیں گے، بچے ویسے بات کر رہے بڑے جو علماء سے متوجہ ہوں گے، اگر تو آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سمجھ آ رہی ہے تو آواز بلند ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباعث الملائکہ، ابھی جبریل آئے اور اس نے خوشخبری دی کہ خالق کائنات آپ کے ان غلاموں کے محفل میلاد پہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ آج اگر ہمارا تذکرہ تھانے اور کچہریوں میں ہو جائے، ہم سماتے نہیں، جلال والا اترا کے پھرتے ہیں، میرا نام بھی تھانے کچہری میں چلتا ہے، میرا نام بھی بڑا بڑیرا اور جلال والا ملک پاکستان کو وزیر اعظم دیتا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس ابو ذر غفاری مسجد میں آقا کا میلاد کر رہے ہیں اور خالق کائنات اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، او فرشتوں دیکھو، وفادار امتی ایسا ہوتا ہے کہ 1400 سال بھی گزر گئے پھر بھی اپنے آقا کا میلاد منا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی صحابہ کرام، اور آج مجھے بڑی ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ آپ نے ترنم میں خطاب کرنا ہے۔ ہاں، آپ نے جب سبحان اللہ آواز بلند کہنی ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر ترنم شروع کر دیا۔ کائنات میں قرآن پاک جو خطبے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، 11واں 12 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، نہیں ایسے کام
کہا جب سبحان اللہ کہیں گے تو میں اپنا ترانہ جاری رکھوں گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے کہ بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ملنے پہ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ملنے پہ، فبذالک سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ثواب نہیں دینا۔ آپ جب ایک بار سبحان اللہ کہو گے نا اللہ آپ کے لمبے گناہ مٹا دے گا، آپ کے درجات بلند فرمائے گا، لمبے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات نے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم was
قرآن پاک کی آیت نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ اب رب کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس کی بھی تفسیر قرآن سے کہ رب کی رحمت سے کیا مراد ہے۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ اب ان دونوں آیات بینات سے یہ بات پتہ چلی کہ رب کے فضل سے مراد بھی حضور کی ذات، رب کی رحمت سے مراد بھی حضور کی ذات۔ جب حضور آ گئے، حضور کے آمد کا مہینہ آیا، فضل کا فضل بھی حضور، رب کی رحمت سے مراد بھی حضور۔ پھر عزیزان مطلب سورہ یونس کی طرف آئے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا کہ فضل کبیرہ بھی حضور کی ذات ہے، رحمت سراپا بھی حضور کی ذات ہے۔ اب میں تمہیں حکم دینے لگا ہوں، رب ہو کے میں تمہیں حکم دینے لگا ہوں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ خوشیوں میں لگ کر بگائیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب والا یہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، یہ سارے پیسہ جمع کر کے آپ کسی بیوہ کو دے دیتے، آپ کسی یتیم کو دیتے تو اس سے بہت بڑا کام چل جاتا، اس یتیم کا گزارا ہو جاتا۔ لیکن عزیزان محترم مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پیسہ فضول خرچ کرنے کی بات میں صرف میلاد میں کیوں یاد آتی ہے؟ جب تم جو بھی چاہو جتنا چاہو اپنے لیڈروں کے لیے خرچ کرتے رہو، وہ فضول خرچیاں نہیں ہے۔ جب سنی اپنے آقا کے میلاد پہ طوطے کے لگائے وہ کیوں فضول خرچیاں ہیں؟ اس کا جواب خود خالق کائنات اسی سورہ یونس کی اسی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون۔ یہ جو تم خوشیاں مناؤ گی، خوشیوں کے اندر جتنا بھی پیسہ خرچ کرو گی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہوا خیر مما یجمعون۔ یہ خوشیاں کرنا تمہاری ساری زندگی کی جمع کی ہوئی پونجی سے بہتر ہے۔ یہاں صاحب علم حضرات غور کریں کہ مما یہ ماں المطلق یجری علی اطلاق